طور پہ ماننا چاہیے، لیکن ہم نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں نہیں جی ہمارے نہیں ہیں، بھارت کے ہیں. لیکن بھگت سنگھ ایسا نام ہے ایک جن کا نام یہاں پہ بھی بہت عزت سے لیا جاتا ہے اور جن کے بارے میں بات ہوتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں اس سے اختلاف کروں گا. بچپنے میں لاہور کے اندر بھگت سنگھ کا نام گھر میں لیا جاتا تھا. مائیں کہتی تھی کہ سو جاؤ ورنہ بھگت سنگھ آ جائے گا. ہمارے پرسپیکٹو میں 1947 میں بھگت سنگھ ڈڈ ناٹ کاؤنٹ. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بھگت سنگھ لاہور میں ہی پیدا ہوئے، لاہور کے اندر ہی ان کو پھانسی ہوئی. ان کے ساتھ سدگرو اور ایک اور ساتھی کو مارچ کی 23 تاریخ 1931 میں آج ہی کے دن سزائے موت ہوئی. اور جس کو ہم پاکستان ڈے کہتے ہیں وہ ایکچولی 10ویں سالگرہ تھی بھگت سنگھ کے ڈیتھ اینیورسری کی، مارچ 23 لاہور میں، جو بعد میں ری رائٹ کر کے آپ نے پاکستان ڈے بنا دیا اس کو. تو پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ یہ ملک جو تھا اس میں کچھ اتنی سوچ سمجھ نہیں تھی. اس میں ایک اسلامک فلیور تھا اور ہندو دشمنی تھی. اس کے علاوہ یہ بھگت سنگھ اس میں فٹ نہیں ہوتے تھے. اور بھگت سنگھ کی ایک جو سب سے بڑی کتاب تھی جو لکھی گئی، ایک تو جیل ڈائریز ہیں ان کی ساری، ان کے ہاتھ میں پر سب ہے موجود یہاں. اور دوسرا انہوں نے ایک بڑا ہی ستھرا مضمون لکھا تھا، وائی آئی ایم این ایتھیسٹ. اب پاکستان کے اندر کیسے ایسے شخص کو پوچھا جائے گا جو ناستک ہو اور ایتھیسٹ ہو اور خدا میں مانتا نہ ہو؟ اس کی تو کوئی حیثیت نہیں تھی. تو یہ اب جا کے تھوڑا سا پاکستان کے اندر وہ بھی اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے، کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ انڈیا کی جو ویک پوائنٹ ہے سکھزم، اس کو پروموٹ کیا جائے، تو اس میں بات کرتے ہیں. ورنہ آج تک بھگت سنگھ کے نام کی نہ کوئی سڑک ہے، نہ جگہ ہے، نہ اسٹیچو ہے، کچھ بھی نہیں ہے. بھگت سنگھ کے ساتھ جو زیادتی پاکستان میں ہوئی ہے وہ تو تاریخ بھی لکھا جائے گا کہ وہ جوان لڑکا جو اتنا انٹلیکچوئل، آپ کبھی اس کی کتابیں پڑھیں. میں آپ کو ایک ٹھہر جائیے یہاں، ایک تو یہ ان کی جو ٹرائل تھا، the trial of بھگت سنگھ، یہ ہے this you should read. یہ اپنی زبان میں کیا انہوں نے لکھا، یہ اس پہ انقلاب زندہ باد والی کتاب بھی ہے ان کی. بٹ اس پہ توجہ اس لیے نہیں دی گئی کیونکہ ہر چیز جو بھگت سنگھ کہتا تھا وہ پاکستان کے منافی تھی. اور آپ کا جو مارچ 23 جو آپ منا رہے ہیں، یہ ایسا ہمارے ساتھ جھوٹ بولا جا رہا ہے. وہ تو 10th اینیورسری منائی جا رہی تھی وہاں پہ، اور یہ لوگوں کو نہیں پتا کہ قائد اعظم واز ون آف ہز لائرز. جناح صاحب جب بھگت سنگھ کو کورٹ میں لایا گیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور جہاں انہوں نے انقلاب زندہ باد کا برٹش جج کے سامنے نعرے لگائے، اس وقت نہرو جی بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، محمد علی جناح بھی تھے اس آڈینس، اس کورٹ کے اندر. اینڈ جناح میڈ ریپرزینٹیشن فار بھگت سنگھ ان فرنٹ آف دی برٹش کلونیل رولرز. وہ اور بات ہے کہ بعد میں انگریزوں نے جناح صاحب کو اپنا لیا، بٹ ہم نے زیادتی بہت کی ہے. یہ جو لالا لاجپت رائے اور لاہور کے تھے، جن کے ساتھ جڑا ہوا تھا، جن کی اسیسینیشن کی وجہ سے بھگت سنگھ نے سارٹ آف ریونج اٹیک کیا تھا، اس کا نام بھی کہیں نہیں ہے. I was born on a street in Karachi called لالا لاجپت رائے روڈ. آپ کو کہیں کسی لاہور والے کو نہیں پتا ہوگا کہ لالا لاجپت رائے تھے کون. تو اٹ از ناٹ آڈ کہ لالا لاجپت رائے کو تو خیر بھول جائیں، بٹ اب بھگت سنگھ کے بارے میں کچھ ہمارے جو لیفٹ کی پارٹیاں ہیں وہ کرتی ہیں، اور میں نے سنا ہے کسی چوراہے کا نام بھی رکھنا چاہ رہے ہیں. وہ اچھی بات ہوگی، لیکن جو اس نے لکھا ہے وہ آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے پاکستانیوں کے نصیب میں نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ایسی باتیں ہیں جو اتنی لاجیکل ہیں، اتنی ریشنل ہیں کہ وہ ہماری بلائنڈ فیتھ کے اگینسٹ جاتی ہیں.
تو لیکن سر ابھی تو بڑی وہ جو یہاں پہ فواد چودھری ہیں منسٹر، انہوں نے بھی بہت لمبی سی ٹویٹ لگائی ہے اور لوگ بھی کر رہے ہیں. وہ تو اب کر رہے ہیں نا. تو وہ ساتھ ہی میں نے ایک انڈین فلم ہی تھی بھگت سنگھ کے اوپر بنی ہوئی، اجے دیوگن اس میں تھے، تو وہ میں نے دیکھی تھی. اس کے لاسٹ میں جو ڈائریکٹر ہے انہوں نے یہی کہا کہ 21-22 سال کا لڑکا جو ہے اس طرح سے اس نے اپنی جان دے دی، لیکن آج بھی جو ہے وہ کیا یہ وہی بھارت ہے جو وہ چاہتا تھا، یا یہ وہی بھارت ہے جو ہونا چاہیے تھا؟ اس طرح کا کچھ انہوں نے اس میں لاسٹ میں ایک نریشن سی دی تھی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی اتنی قربانی جو دی انہوں نے، اپنی جان تک دے دی، تو اس کے بعد جو بھارت حاصل ہوا کیا وہ وہی تھا جو وہ چاہتے ہوں گے؟ نہیں، the partition was a slap in the face of common sense. بھگت سنگھ کو آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور اس کی ساری زندگی گزر گئی اس چکر میں، اس لوگوں کو یہ بتانے میں کہ یہ کس جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہو کہ تمہارا دھرم کیا ہے، تم ہندوستانی ہو، بھارتی ہو، and this is how you will struggle. But میں نہیں سمجھتا ہوں 1931 میں کے بعد وہ جستجو رہی. انہوں نے آل انڈیا ریولوشنری جسٹس پارٹی بھی بنائی. اس کے بھگت سنگھ کے انسپریشن سے آپ کے سیکرامنٹو کیلیفورنیا میں غدر موومنٹ جو تھی اس میں لوگ بھرتی ہوئے. But he wasn't talking as a Sikh. He wasn't talking as a Hindu or a Muslim. He was above all this. اور پاکستان کی جو ایگزسٹنس ہی نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ ری افرم نہ کریں کہ ہم ہیں اسلام کا قلعہ دنیا میں. تو دو کانٹرڈکٹری چیزیں ہیں. اور انڈین جب جیسے نہرو جی نے اور گاندھی جی نے پارٹیشن ایکسیپٹ کر لیا تو they also abandoned بھگت سنگھ. So the tragic figure in our history. As students, as young people, you folks should read his jail diaries. کہ وہ 20 سال کا بچہ وہ رشین ریولوشن پہ پوری اسٹڈی کر رہا ہے، وہ مارکس اور اینجلز کو پڑھ رہا ہے، وہ اپنی جو لوکل ٹریڈیشنز ہیں اس کے اندر بیٹھ کے وہ بات کر رہا ہے کہ کیا ہونا چاہیے اور انگریز سے کیسے لڑنا چاہیے. وہ ہندوستان ریولوشنری آرمی شاید اس نے کھڑی کی تھی. I think he's a tragic part of our history. And آپ دیکھیے کہ پاکستان کی کسی ٹیکسٹ بک میں اس کا نام نہیں ہے. پرائمری اسکول، سیکنڈری، آپ کے ہسٹری ڈپارٹمنٹ میں بھی چلے جائیے، کسی یونیورسٹی میں، کراچی یا پنجاب یونیورسٹی میں نام بھی نہیں ہوگا اس کا. یہ جو اس وقت پاکستانی کر رہے ہیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کوئی سکھ ایکٹیوسٹ تھا جو اینٹی انڈیا تھا تو ہم اس کو ذرا اجھال لیں. ایسی بات نہیں تھی. سر اینٹی انڈیا کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ تو انگریزوں سے لڑ رہے تھے نا، وہ اینٹی انڈیا کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب تو اس کو ایز اے سکھ پاکستانی سمجھ رہے ہیں نا. پاکستان کی بھی جو لیڈرشپ ہے، انٹلیکچوئل تو خیر رہے نہیں، بس پیپر تھن اسٹڈی ہوتی ہے، تو وہ سنگھ نام لگا کے اس کو جوڑتے ہیں سکھوں کے ساتھ. اور پھر ان کا ڈیفالٹ میکنزم ہے کہ انڈیا کے اگینسٹ آپ اس طرح ہو سکتے ہیں کہ آپ ہر سکھ واریر کو آپ زبانی جمع خرچ کر کے آپ وہ کریں. اٹس اے ویری انسیڈیوس اینڈ ڈیسیونگ وے آف ڈوئنگ ریممبرنگ سم ون. آپ کو اگر ہے تو آپ ایک جہاں اس کو ٹانگا تھا میموریل تو بنا نہیں سکتے اس کے لیے. آپ کو تو پاکستانی کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے کون کون مر گیا. یہ تو دولہ بھٹی کو نہیں جانتے. آپ کسی سے پوچھیے دولہ بھٹی کون تھے. he was a fighter from Punjab against the Mughals. نام اس کا عبداللہ بھٹی تھا، بٹ اس کو فولکلور میں اور جو جن لوگوں کو خاص طور پہ سکھ کمیونٹی کے اندر انہوں نے کتنے بچائے لوگوں کو مغل آرمی سے، he was known as دولہ بھٹی. 1950s میں شاید ایک پاکستانی پنجابی فلم بنی تھی دولہ بھٹی، بٹ آپ کو کوئی دولہ بھٹی کا نام بھی نہیں نظر آئے گا. تو بلے شاہ کا نام نہیں نظر آتا تو دولہ بھٹی کا کہاں سے آئے گا. پاکستان کا تو نیشنل پوئٹ دولہ، یہ اپنا کیا نام، ابھی میں نے نام لیا تھا، اٹ سلپڈ مائی مائنڈ. ہی شوڈ ہیو بین
لیکن ہم نے اقبال کو بنا دیا جس کا کنٹریبیوشن کیا ہے کہ وہ انڈیا کا نیشنل سانگ لکھ کے آ گئے یہاں پہ. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا روز چل رہا ہے، وہ پاکستان کے، وہ ہندوستان کے لیے گانے لکھ رہا ہے. اسے ہم نے ایسے مٹھی میں بیٹھ کے تھنکر اور پاکستان وہ تو ہاں وہ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے سوچا ہی انہوں نے تھا، خیال ہی ان کو آیا تھا. ارے بس خیال آیا تھا تو گانا تو انڈیا کے لیے لکھا نا. اپنی شاعری پھر بدل کے جو ہندی ترانہ تھا جو آج ہندوستان میں چلتا ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، اور اس کے بعد کہہ دیا پاکستان کے ساتھ آگے انہیں چین و عرب ہمارا، سارا جہاں ہمارا، مسلم ہے ہم، سارا جہاں ہمارا. بتائیے دونوں ان کے جو لوگوں کے لیے. بیٹے تھے سر، ان کے جو بیٹے تھے علامہ اقبال کے، انہوں نے بھی ایک بار انہوں نے کہا کہ میرے والد نے تو مجھ سے ایسا کبھی نہیں کہا کہ انہوں نے کچھ ایسا سوچا تھا یا ایسا کچھ کیا تھا. کہتے ہیں پتہ نہیں ان کو کس نے خبر دے دی کہ وہ کیا سوچا کرتے تھے. جیسا اسٹیچو بنایا تھا نا اسلام آباد میں، ویسی سوچ بھی تھی ان کی. ان کی نانی سکھ تھیں تو وہ چھپ کے جاتے تھے امرتسر ملنے کے لیے انہیں، کہ اللہ کسی نے کہنے دی نا میں ادھر گیا. انہوں نے اپنی مادری زبان میں ایک لائن نہیں لکھی. یہ تو کمال ہے. انہیں کہا شرمندہ ہی ساری زندگی یہ شرمندہ ہی گزرے سارے پنجابی کہ کوئی ہمیں پہچان نہ لے. لیکن سر آج تو ایک ٹرینڈ چل رہا ہے ٹویٹر پہ، اور یہ لکھا جا رہا ہے بھگت سنگھ کے ساتھ کہ شیر پنجاب بھگت سنگھ، مطلب پنجاب کی طرف سے بہت نہیں, he was not, he never talked of Punjab, he talked of Bharat, he talked of atheism, he talked of scientific socialism. وہ تو مارکس اور لینن سے انسپائرڈ آدمی تھا کہ بولشوک ریولوشن میں کیا ہوا. وہ ہمارے یہاں کم وقت کسی کو پڑھنے لکھنے کا موقع نہیں ملا تو ہمیں سمجھ نہیں آتا ہے کہ وہ کیا لڑ رہا تھا. کمپلیٹ انٹلیکچوئل فیمن ان پاکستان کہ پتہ ہی نہیں کسی کو. آپ کس کو پتا ہے کہ جناح صاحب بھگت سنگھ کا کیس لڑے تھے؟ بالکل کسی کو نہیں پتا. نو کسی کو پتا ہی نہیں ہے. یہ تو رونا ہے. یہ نورانی صاحب نے